خافوا من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا وجنة وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ وہ کبھی اپنے کھانا اٹھا کے مسکینوں کو، کبھی یتیموں کو، کبھی قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور اس سے کوئی جزا کے طالب بھی نہیں ہوتے۔ ان کو جو انعام ملنے والے ہیں اس انعام کا تذکرہ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں کیا گیا ہے۔ کہا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، ان کی شان یہ ہے کہ جب بھی آپ انہیں سنیں گے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یوماً عبوساً قمطریرا، اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہے۔ اس سختی کی وجہ سے ہر وقت اللہ کے خوف میں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں یہ شان عطا کر دی ہے، فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، پس بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو اس دن کے شر سے، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور بخش دے گا انہیں چہروں کی تازگی، وسرورا، اور دلوں کا سرور۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ کریم انہیں چہروں کی تازگی بھی عطا کرے گا، یعنی ان کے چہرے اس دن مرجھائے ہوئے نہیں ہوں گے، اترے ہوئے نہیں ہوں گے، اور سرور بھی عطا کرے گا، سکون بھی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور مرحمت فرمائے گا انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس، جنت اور ریشمی لباس عطا کیے جائیں گے اس صبر کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ پلنگوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے چودھریوں کی طرح، کوئی کسی لیول کی بھی مصروفیت نہیں، بیٹھے ہیں سکون لے رہے ہیں، پلنگوں پہ تکیہ لگائے۔ یہ کہ ایک استعارہ استعمال ہوا ہے، جب بندہ پرسکون ہوتا ہے تو تکیہ لگا کے بیٹھتا ہے نا، ورنہ جو بندہ بے قرار ہوتا ہے یا کسی مصروفیت میں ہوتا ہے وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو کہا وہ پلنگوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں نظر آئے گی وہاں انہیں سورج کی تپش اور نہ ہی ٹھرن، یعنی ایسا سایہ بھی نہیں ہوگا کہ جو ٹھنڈ لگا دے، اور ایسی دھوپ بھی نہیں ہوگی جو چلچلائے بیٹھنے نہ دے، درمیانہ سا موسم کہ دھوپ بھی لطف دے اور سایہ بھی لطف دے، سائے میں جائیں تو ٹھنڈک نہ لگے، دھوپ میں ہوں تو دھوپ جلائے نہیں۔ تو کہا ایسا ماحول ہم انہیں فراہم کریں گے کہ نہ سورج کی تپش ستائے گی اور نہ انہیں کوئی سردی لگے گی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور قریب ہوں گے ان سے ان کے درختوں کے سائے، جن درختوں کے نیچے وہ پلنگ ان کے لیے بچھے ہوں گے بڑے قریب گھنے سائے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے میوے کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے اور لٹک رہے ہوں گے، قریب ترین، کہ سیڑھی نہیں لگانی پڑے گی، کوئی گھوڑی نہیں رکھنی پڑے گی، لٹکنا نہیں پڑے گا، چڑھنا نہیں پڑے گا، بلکہ ہاتھ کریں گے تو اس ہاتھ کے میعاد میں وہ پھل قریب ہوں گے، جو ہی چاہیں گے تو پھل قریب آ جائے اور وہ توڑیں گے اور تازے پھل توڑ کے کھائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اب یہ اللہ کی مہمان نوازیاں ہیں، کیا؟ اللہ کی مہمان نوازیاں اپنے بندوں کی۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے برتن، ظروف چمکتے چاندی کے، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور شیشے کے چمکدار گلاس، ایسے صاف کہ ان میں ذرا برابر بھی کہیں کسی طرح کا کوئی داغ نہیں، چمکدار شیشے کے گلاس جن میں شراب پیش کی جائے گی۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، اور شیشہ بھی چاندی کی طرح کا
یعنی اتنا سفید کہ جو چاندی کی طرح کی جھلک رکھے، اور ساقی پورے اندازے کے ساتھ اسے بھر رہے ہوں گے۔ جو پلانے والے ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ 2 گھونٹ چاہیے تو وہ بھر کے دے دیں، یا بھرا ہوا چاہیے تو 2 گھونٹ دے دیں۔ جتنی طلب ہوگی، وہ جو ڈالنے والے ہیں وہ اتنے ماہر ہوں گے، ساقی پلانے والے، کہ جتنی طلب ہوگی اتنا ڈال کے دیں گے ان گلاسوں میں۔ یہ ایک ساری کیفیت بیان کی، اور واللہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ کریم نے جو کرنا ہے وہ بتایا ہے کہ تم میری مان لو، تم اس زندگی میں کچھ مشکلیں اس لیے برداشت کر لو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، شیطان کی نہیں ماننی، اور ہر حال میں اللہ پاک کی مان کے چلنا ہے۔ اتنا سارا تم کر لو، جب آؤ گے تو لذتوں کے ڈھیر لگا دو۔ جو حسن، جو خوبی، جو ملاحمت، جو نرمی تم یہاں محسوس کرتے ہو کہ تمہیں ملے، وہ تمہارے لیے وہاں رکھی ہے۔ مومن کی جنت آگے ہے، وہ یہ اس کے لیے سختی کا دور ہے، نرمی کا دور آگے ہے۔ کہا یسقون فیہا کأسن، انہیں پلائے جائیں گے وہاں ایسی شراب کے جام، کان مزاجھا زنجبیلا، جس کا ذائقہ زنجبیل جیسا ہوگا، جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ اب یہ خاص قسم کی جو خوشبو ہے وہ ہے جس کو جنتی خوشبو کہا گیا۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ زنجبیل جو ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ تعریف فرما دی اس کی آگے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور چکر لگاتے رہیں گے ان کے درمیان خدمت کرنے والے ایسے نوخیز بچے جو ہمیشہ اسی حالت پر رہیں گے، خوبصورت بچے جو پاکیزہ تر ہوں گے، وہ انہیں تقسیم کرنے کے لیے لگائے جائیں گے۔ اب کہا وہ کیسے ہوں گے؟ اذا رأیتہم، جب تو انہیں دیکھے گا، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو یوں محسوس کرو گے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی ان کی کیفیت ہوگی، تمہیں یوں لگے گا جیسے یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اتنی چمک ہوگی ان کے چہروں میں، وہ تمہاری خدمت کے لیے مقرر ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جدھر بھی تم دیکھو گے وہاں، جس طرف دیکھو گے، نعیمًا وملکًا کبیرا، تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور تمہاری وسیع مملکت نظر آئے گی، تم بادشاہ بنا دیے جاؤ، ہر طرف تمہاری مملکت ہوگی، ہر طرف نعمتیں بکھری ہوئی ہوں گی، کہیں ذرا برابر بھی نہ اکتاہٹ نہ تھکاوٹ، نہ اکتاہٹ نہ تھکاوٹ، سکون ہی سکون، یہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ علیہم ثیاب سندس، اور ان کے اوپر لباس ہوگا باریک ریشم کا، خضر جو سبز ہوگی، سبز رنگ کی باریک ریشم کا بنا ہوا لباس پہنایا جائے گا، واستبرق، اور اطلس کا، وحلوا اساور من فضہ، اور چاندی کے کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سبز لباس کہتے ہیں نا، مفسرین کرام کہتے ہیں یہ ایسی خوبصورتی بیان کی ہے کہ گاڑھے سبز رنگ کا لباس اور پھر چاندی کے سفید کنگن، تو کیا ہی اس کا حسن ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَفَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اب کہا سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ ان کا رب خود انہیں پاکیزہ جام پلائے۔ پہلے خدام کی بات کی، لولو منصورہ کی بات کی، حوروں کی بات کی، غلمان کی بات کی، اب کہا اس سے بڑھ کے کرم یہ ہوگا جسے اللہ چاہے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلائے گا انہیں ان کا پروردگار خود نہایت پاکیزہ شراب۔ تو جو رب کے ہاتھ سے پلائی جائے گی وہ ہاتھ کتنی شان والا ہو، وہ شراب کتنی شان والی ہو، اس ہاتھ کو کسی ہاتھ سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، وہ اللہ کی شان، کس شان کے ساتھ پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء، انہیں کہا جائے گا یہ ہے تمہارا صلہ، جزاء، یہ ہے تمہارا صلہ، یہ ہے وہ تمہاری وہ محنت جو مبارک ہوئی۔ وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوششیں آج مقبول ہو گئیں، تمہاری کوششیں آج، تمہاری محنتیں مقبول ہو گئیں کہ آج تمہارا رب تمہیں خود پلا رہا ہے، نعمتیں عطا کی جا رہی، سلطنت عطا کی جا رہی، لباس عطا کیے جا رہے ہیں، چوغے مل رہے ہیں، یہ سب تمہاری محنتوں کا صلہ ہے جو تمہارا پروردگار تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ تو آج ہم نے انعام جنت پر بات کی، اللہ ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔